الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں سے ہم کتاب الصبر والشکر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس کا جو پہلا نصف ہے صبر، اس کے مباحث ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ امام نے آغاز کیا تھا صبر کی فضیلت سے کہ قرآن مجید سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور سلف کے جو اقوال ہیں اس سے صبر کی فضیلت جو ہے وہ واضح کی، اور پھر کہا کہ نقلی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ صبر کی یعنی عقلی طور پہ صبر کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے پہلے ہمیں اس کا مرتبہ جاننا ہوگا، اس کی حقیقت جاننی ہوگی۔ اور پھر اگلا جو سیکشن تھا وہ یہی تھا کہ حقیقت الصبر کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ پھر امام صاحب نے گفتگو کی اس بات پر کہ ہمارے اسلاف نے صبر کو کہا ہے کہ یہ نصف الایمان ہے، تو یہ کس کس پہلو سے کہا ہے۔ پھر اگلی ایک بحث اٹھائی اور اس میں یہ بتایا کہ صبر اصل میں گویا تمام جو نیکیاں اور فضائل ہیں ان کا ایک جامع عنوان ہے، اور مختلف صورتحال میں جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے اسامی کیا ہیں، اس کے نام کیا ہیں، عنوانات کیا ہیں۔ پھر گفتگو کی کہ قوت و ضعف کے اعتبار سے صبر کی اقسام کتنی ہیں، اور پھر ایک طویل سیکشن تھا کہ جس میں امام نے یہ بتایا کہ ہر حال میں صبر درکار ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں اس کو صبر کی حاجت نہ ہو۔ اب اس کے بعد جو آخری سیکشن ہے اس صبر والے پہلو کا، اس کا عنوان ہے بیان دواء الصبر وما یستعان بہ علیہ، کہ صبر کی دوا کیا ہے اور کیا چیز ہے جو اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ اسلوب وہی ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا اصل عنوان تو طویل ہے، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ الداء والدواء کے نام سے بھی جو ہے وہ چھپتی ہے، کہ اصل میں تو یہی ہے نا مسئلے دو، کہ پہلی بات یہ ہے کہ بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اس کی دوائی کیا ہے، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ امام صاحب نے بھی اس سیکشن کا آغاز اسی حوالے سے کیا، فرماتے ہیں اعلم ان الذی انزل الداء انزل الدواء ووعد الشفاء، جان لو کہ جس نے کوئی بیماری نازل کی ہے اسی نے دوا بھی نازل کی ہے اور اسی نے شفا کا وعدہ بھی کیا۔ تو صبر اگرچہ وہ شاک بھی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری طرح اس کو اچیو کرنا یہ ممتنع ہے، ناممکن ہے، لیکن انسان اگر محنت کرے، کوشش کرے تو علم اور عمل کے معجون سے انسان گزارا کر سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل وہ اخلاط ہیں، وہ ایک مکسچر ہے جس سے تمام جو امراض قلوب ہیں نا ان کی دوائیں تیار ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسا مرض ہے ویسا ہی علم درکار ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی درکار ہے، لیکن بنیادی انگریڈینٹس یہ دو ہی ہوں گے کہ پہلے آپ جانیں، سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آپ عمل کریں۔ اور جیسے شروع میں بھی بات عرض کی گئی تھی کہ امام صاحب نے فرمایا تھا نا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ معارف، اس کے بعد ہوتے ہیں احوال، اس کے بعد ہوتے ہیں اعمال۔ اسی طریقے سے امام کہتے ہیں کہ
صبر کی اقسام ہم نے دیکھی کہ مختلف ہیں، تو پھر وہ علتیں، وہ بیماریاں جو انسان کو صبر سے روکنے والی ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، اور اگر بیماریاں الگ الگ ہیں تو پھر ان کے علاج بھی مختلف ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اصل میں علاج عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ علاج جس کو ہمارے ہاں کے حکماء کہتے تھے نا، علاج بالضد، کہ بھئی جس وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے اس سبب کو دیکھا جائے اور پھر اس کا کلا کما کیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ اس سارے کو پوری طرح اس کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ہم راہ کیا ہے، کیا طریق ہے اس کو اچیو کرنے کا، اس کو ہم کچھ مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، ہم مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو جو ہے صبر کرنا ہے، جو اس کی جنسی شہوت ہے اور وہ جو پوٹینسی انسان کے اندر ہے، اس سے اگر انسان کو صبر کرنا ہے اور انسان پر جو ہے وہ اس شہوت کا غلبہ ہے اور وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا، اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر پا رہا، یا اپنی شرم گاہ کی حفاظت تو کر پاتا ہے لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، یا اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے دل اور نفس پر جو ہے اس کو گویا ہم کہہ لیں کہ اختیار نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے اس کا ذہن، اس کا دل جو ہے وہ شہوت کی باتوں میں لگا رہتا ہے، ان وادیوں میں گھومتا رہتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں، یہ جو لسٹ کی باتیں ہیں، یہ انسان کو ذکر اور فکر اور نیک اعمال پر مواظبت سے روکتی۔ تو یہ امام نے ایک مسئلہ مثال کے طور پہ بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جیسے ہم نے یہ بات کی ہے نا کہ بار بار ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ صبر عبارت ہے، جو ریلیجیس امپلس ہے وہ پچھاڑ دے کس کو، وہ جو ہوا والا امپلس ہے یعنی ایک لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے، ایک کشتی ہو رہی ہے، اور باعث دینی کوشش کر رہی ہے پچھاڑنے کی باعث ہوا کو، اور باعث ہوا کوشش کر رہی ہے کہ وہ چت کر دے باعث دینی کو، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ غالب آ جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان تکون لہ الید العلیٰ، امام کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ ہو، یعنی اس لڑائی میں اپر ہینڈ کس کا ہو، ہر گروہ یہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو کمزور کرے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو پرابلم امام نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے خاص طور پہ جنسی شہوت کا، تو امام کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں باعث دینی کو مضبوط کرنا ہے، اور جو امپلس ہے، جو شہوت کو پیدا کرتی ہے، اس کو کمزور کرنا ہے، یہ پروجیکٹ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو شہوت کا امپلس ہے انسان کے اندر، اس کو کمزور کرنا کہتے ہیں تین طرح سے ہوگا، تین چیزوں سے ہوگا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ جو امپلس پیدا ہو رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، اور اس کو خوراک کہاں سے مل رہی ہے۔ تو کہا کہ انسان اگر غور کرے گا تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ ایسی غذائیں ہیں جو انسان کی اس شہوت کو ابھارتی ہیں، ہیجان پیدا کرتی ہیں، اور کچھ انواع ہیں ایسی، کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں، اور چاہے غذائیں اچھی بھی ہوں، صالح بھی ہوں، ان کی کثرت بھی یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ یعنی عام طور پر تعیش، یا ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگ عیاش لوگ ہیں، تو یہ لوگ عام طور پہ وہی ہوتے ہیں جو بہت کھائے پیے لوگ ہوتے ہیں، اور کھانا پینا اور پینا پلانا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ والی جو امپلس ہے یہ بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اب امام کہتے ہیں کہ اس کا پھر علاج کیا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ انسان مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے، یعنی نفلی روزے رکھے، اور افطار میں بھی پھر کیا کرے، اقتصاد سے کام لے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ روزہ تو رکھ لے لیکن ہر وقت جو ہے سارا وقت اسی پہ غور و فکر ہوتا رہے، اسی کا خیال ہوتا رہے کہ افطار میں کیا کچھ کھانا ہے، اور اتنا زیادہ کھا لے کہ اس سے جو نفس کی شہوتیں ہیں وہ اور ابھر آئیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان مسلسل جو ہے نفلی روزے رکھے،
اور پھر اس میں بھی احتیاط کیا ہے کہ افطار کے وقت اقتصاد سے کام لے، اعتدال سے کام لے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے انسان کے اندر جو شہوت کا جذبہ ہے وہ کم ہوگا۔ اور پھر امام خاص طور پہ کہتے ہیں کہ گوشت سے اور ایسی غذاؤں سے کہ جو اس شہوت کو بھڑکانے والی ہیں ان سے پرہیز کرے۔ آگے وہ اس کی آگے تذکرہ بھی کر رہے ہیں، وہ جو حدیث سے یہ بات مستنبط ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ نمبر دو، دوسرا کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی آپ دیکھیں کہ حال میں وہ کون سے اسباب ہیں جو تہییج پیدا کرتے ہیں، جو ابھارتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ جائے جہاں پر جو ہے وہ صورتیں ہوں، جہاں پر جو ہے وہ نامحرم لوگ ہوں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان کی شہوت جو ہے وہ ابھر آئے، کیونکہ نظر جو ہے وہ قلب کو حرکت دیتی ہے، اور قلب جو ہے وہ شہوت کو حرکت دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ انسان ایسی جگہوں پہ جائے کہ جہاں پر اس کا سامنا ایسی صورتوں سے ہو، تصاویر سے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان عزلت اختیار کرے اور ان جگہوں سے بچے، یعنی وہ جو مواقع الفتن ہے نا ان جگہوں پہ جانے سے انسان بچے، اور تاکہ انسان جو ہے اس کی نگاہ ایسی صورتوں پہ نہ پڑے جو اشتہا انگیز ہیں، اور پھر پوری طرح ان سے فرار اختیار کرے۔ اب ہم جس دور میں ہیں اس سے تو بات نہیں بنے گی نا، اور اب تو ویسے بھی یعنی اب تو 1.25 سال ایسا ہے کہ لوگ ویسے ہی زیادہ تر گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اب لوگ جو ہیں وہ بس کام سے نکلتے ہیں باہر اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر آ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب تو ہر چیز جیسے آن لائن ہوتی چلی جائے گی، جو ویسٹ کا ماڈل ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ کو کراچی آپ جائیں نا تو بہت بڑے بڑے سٹورز کھل رہے ہیں، یعنی ٹرینڈ ہے کئی سالوں سے، اور بڑے بڑی چینز کھل رہی ہیں۔ امریکہ وغیرہ میں وہ چینز بڑی بڑی بند ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ہم ایک تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ آن لائن کا کلچر بھی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ باہر جائیں اور باہر جا کر نامحرم خواتین کو دیکھنے کا موقع ہو، اس کے امکانات کم ہوتے جائیں گے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہر انسان کی جیب میں وہ جیسے شہوتوں کا ایک جنریٹر جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک مشین ڈیزائر کی اس کی جیب میں موجود ہے اسمارٹ فون کی شکل میں، اور اب جو ہے وہ اس سب کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، انسان کی گویا اپنے ہاتھ میں اور جیب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ والی بات اس طرح کام نہیں دے گی کہ اب آپ کہیں کہ جی آپ خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ گھر میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ لیکن بہرحال امام صاحب ایک بات کر رہے ہیں، اور آگے ایک روایت نقل کی ہے، روایت معروف روایت ہے کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس۔ یہ جو نظر ہے اور بد نظری ہے اور شہوت کی نگاہ ڈالنا ہے، یہ ایک زہر آلود گویا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے، اور یہ گویا بہت ہی زیادہ انسان کے لیے اس کو کرپٹ کرنے والی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ جو تیر ہے نا اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تیاری کرے، ڈھال جو ہے وہ پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈھال تیار کرے، یا ایک یہ ہے کہ انسان اس رینج سے نکل جائے، یعنی ظاہری بات ہے تیر جو ہے اس کا ایک رینج ہوتا ہے، تو کہا کہ اس رینج سے آدمی نکل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اور یہ جو خاص طور پہ شیطان کا آپ کہہ لیں کہ جو کمان میں تیر وہ چلاتا ہے وہ نظروں کے اور صورتوں کی چلاتا ہے، اور پھر انسان اگر صورتوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، سیکلوژن میں چلا جائے، سولیچیوڈ میں چلا جائے، تو اس سے گویا وہ ان چیزوں سے بچ جائے۔ یہ دوسرا وہ بتاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو تسلی دے یا اپنے نفس کی تسکین کرے، جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، یعنی وہی جو شہوت ہے اس کی تسکین کا جو جائز ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو چیز بھی انسان کے طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا اس کا ایک جائز آؤٹ لیٹ بھی گویا رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی اس صورت میں جو شہوت والا معاملہ ہے اس میں نکاح کا ادارہ ہے پورا کا پورا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْعِلَاجُ الْأَنْفَعُ فِي حَقِّ الْأَكْثَرِ۔ امام کہتے ہیں کہ یہ جو علاج ہے نا نکاح والا اس مسئلے میں خاص،
یہ بہت نافع علاج ہے اور اکثریت کے حق میں نافع ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ قَطْعَ الْغَذَاءِ يُضَاعِفُ عَنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ ثُمَّ قَدْ لَا يَقْمَعُ الشَّهْوَةَ فِي حَقِّ أَكْثَرِ الرِّجَالِ۔ کہتے ہیں کہ غذا کو کم کر دینا جو ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان کے اندر شہوت کو کم کر دے، لیکن انسان جو ہے وہ بہت سی نیکیوں سے بھی رہ جائے گا، یعنی نفل عبادات نہیں کر سکے گا، لوگوں کی خدمت نہیں کر سکے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اور جہاد کے کام نہیں کر سکے گا۔ تو نفس کو بہرحال ضروری خوراک بھی تو فراہم کرنی ہے نا۔ اگر انسان اپنی شہوت کا کلا کما کرنے کے لیے بہت زیادہ جیسے ڈائٹنگ کرنا شروع کر دے اور اپنے اس کو کم کرنے کے لیے، لیکن اس سے وہ اور جو دوسرے کام ہیں نا، دینی کام جو کہ اہم کام ہے، فضیلت والے کام ہیں، وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز گویا کارآمد بھی نہیں ہوتی، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر علاج کیا ہے؟ علاج پھر نکاح ہے۔ اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نقل کی ہے جو معروف حدیث ہے کہ علیکم بالباءتی، کہ تم پہ لازم ہے کہ تم، یا جو مشہور روایت ہے نا کہ یا معاشر الشباب کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے گروہ نوجوانہ، تم پہ لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی جو شہوانی قوت ہے اس کو تھام کر رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی، اور جو آدمی اس کو لگے کہ میں اپنی اس چیز کو تھام نہیں سکتا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نکاح کرے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے لیے استطاعت نہیں ہے، جس کے لیے مقدرت نہیں ہے، خاص طور پہ فائنینشل معاملات میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، کہ جو روزہ ہے وہ اس شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں یہ 3 اسباب ہیں۔ تو پہلا علاج کیا ہے؟ کھانے کو کم کر دے۔ اس سے ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہیں وہ کوئی ایک ایسا جانور ہے جو بالکل وحشی ہوا ہے، اور یا کوئی کتا ہے جو لوگوں کو ہر وقت کاٹتا پھرتا ہے، تو گویا آپ کیا کریں، اس کا اگر کوئی بہیمہ ہے تو اس کا چارہ کتا ہے تو اس کی خوراک کو کم کر دیں یا کاٹ دیں، تو وہ مزمحل ہو کے پڑا رہے گا نا، تو اس کے بعد کہاں اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ جیسے مطلب لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے نا، یعنی انسان ہے اور وہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور شدید ترین کمزوری اس پر لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت اس طرح کے خیالات اس کو نہیں آتے۔ دوسرا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غائب ہی کر دے، یعنی وہ جو گوشت ہے وہ کتے کے سامنے سے غائب ہی کر دے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو بہیمہ ہے اس کے سامنے جو ہے اس کی خوراک ہی غائب کر دے تاکہ اس کے اندر وہ حرکت ہی پیدا نہ ہو۔ دوسرا امام نے کیا بتایا تھا کہ بھائی وہ جو جگہیں ہیں جہاں سے یہ شہوت پوری ہوتی ہے اس سے انسان پرہیز کرے، اس سے دور رہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر جانور کی مثال ہے نا کہ اس کو عادی بنائے اور جو ہے ایسی ہلکی پھلکی خوراک اس کو دے جس سے جو ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ اور طرف مائل ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ جانور ہے نا اور وہ اس کو لوگوں کو کاٹنے کی عادت ہے تو اس کو کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگایا جائے، ایسی بامانی ایکٹیویٹیز کے اندر یا ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر جس سے وہ جو اس کا میلان ہے وہ بدل جائے، ٹھیک ہے، اس کا رخ جو ہے وہ مڑ جائے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کیا ہے، یعنی ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ باعث ہوا اور اس صورت میں وہ جو جنسی شہوت ہے اس کو توڑیں، اس کو کم کریں۔ دوسرا میتھڈ کیا ہوگا کہ آپ باعث دینی کو تقویت پہنچائیں، یہی ہوتا ہے نا، یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک باعث دینی ہے، ایک باعث شہوت ہے۔ پہلے امام نے بتایا کہ باعث شہوت کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ آپ باعث دینی کو، جو ریلیجیس امپلس ہے، اس کو طاقتور بنائیں۔ اب وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ اطعامہ فی فوائد المجاہدۃ وثمراتها فی الدین والدنیا، کہ انسان خوراک دے اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، کس چیز کی؟ یہ بتائے کہ مجاہدے کے کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں اور کیا ثمرات ہیں دین و دنیا میں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ جو اخبار وارد ہوئی ہیں
صبر کے حوالے سے ان کو انسان سامنے رکھے، اور صبر کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کو سامنے لائے۔ یہاں سے وہ جو فضائل کا سارا باب ہے نا، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک گروہ کے ہاں اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افراط کا معاملہ ہوا، اور ان معنوں میں بھی ہوا کہ اس حوالے سے جو آپ سمجھ لیں احادیث وغیرہ بیان کی گئیں ان میں بھی کچھ ذوف پایا گیا، اور کچھ اور قصے کہانیوں کے ذریعے بھی جو ہے اس چیز کو ابھارا گیا۔ تو جو ایک دوسرا طبقہ تھا جو خیال کرتا ہے کہ بھئی ہمیں قرآن اور جو سنت ہے اور صحیح احادیث تک اپنے آپ کو رکھنا ہے، ان کے اندر اس کے بارے میں ایک عجیب وحشت سی پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ یہ کیا باتیں ہیں جی، اس کے یہ فضائل ہیں، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اور ان کے ہاں بھی پھر مبالغہ ہوا، اور خاص طرح کی کیلکولیشنز وغیرہ کر کے 49 کروڑ کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ تو یہ چیزیں کچھ لوگوں کو ریپیل کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ثواب کے تصور سے ہی ان کو وحشت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ثواب لگائی ہوئی ہے، یہ بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے تزکیے میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے انسان کی شخصیت کیسے گرو کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دوسرا رویہ بھی غلط ہے نا۔ تو ثواب بہت ضروری چیز ہے، ہم سب کو درکار ہے، اور اسی طریقے سے جو فضائل ہیں وہ ہمیں درکار ہیں، اور قرآن مجید کا بھی پورا اسلوب وہی ہے نا، ترغیب و ترہیب والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی غلط رویے کی وجہ سے یا ٹرینڈ کی وجہ سے جو چیز اصلاً محمود ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کر لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک اثر میں ہے کہ ان ثواب الصبر علی المصیبت اکثر مما فات، کہ جو مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو چیز آپ سے کھوئی گئی، اور کہا کہ یہ ایک سبب ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ مصیبت کو پر گویا رش کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز ان سے چلی گئی وہ تو ایک محدود زندگی میں ان کے پاس تھی اور وہ چلی گئی، اور جو چیز انہیں حاصل ہو گئی وہ ابد الآباد تک حاصل ہو گئی۔ یعنی یہ بہت فرق ہے نا، یعنی وہ چیز جو ان سے چلی گئی وہ کبھی نہ کبھی تو چلی جانی تھی نا۔ یعنی یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی ہے، انسان آئے، اپنا گھر دیکھے، اپنے بچے دیکھے، اپنا جو بھی اس کا امپائر اس نے بنایا ہوا ہے اس کو دیکھے اور خوش ہو اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک آپ سمجھ لیں انجانا سا خوف بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں نہیں رہیں گی، یا یہ چیزیں رہیں گی تو میں نہیں رہوں گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو چیز چلی گئی نا اس کا جو دکھ ہے اس سے کہیں زیادہ گویا راحت اور تسکین اور خوشی محسوس ہونی چاہیے اس بات میں کہ جو ہمیں اجر ملنے والا ہے اس کے جانے پر جو ہم صبر کریں گے۔ اچھا یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ بھئی ابتلا سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ اونچی ہوتی ہے، اور ویسے بھی جیسے پرابلم آف ایول ہے نا، وہ پرابلم آف ایول کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ کرسچنز کے اندر بھی ہے، مسلمانوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سول میکنگ کا عمل ہے، اس سے انسان جو ہے انسان کی سول گرو کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، انسان اوپر اٹھتا ہے۔ جو ایک مشہور ہمارے یہاں گھسا پٹا سا شعر ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، اس سے انسان گرو کرتا ہے، اس سے انسان کی شخصیت میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک خاص طرح کے حالات آتے رہیں اور بالکل نارمل حالات آتے رہیں تو بات بنتی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قوموں اور تہذیبوں کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے کہا، ٹوائن بی کا جو پورا تصور تھا وہ یہی تھا نا کہ تہذیبوں کو ایک خاص وقت میں کوئی بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے، اگر وہ اس کو محسوس ہی نہ کریں تب بھی وہ سروائیو نہیں کر سکتی، اگر محسوس کر لیں لیکن اس کو کنفرنٹ نہ کر سکیں تب بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ اس کو صحیح طرح اسیس کریں اور پھر کنفرنٹ کریں اور پھر اس کو قبول کریں تو اس سے وہ گویا اگلے مرحلے پہ چلی جاتی ہیں اور گویا وہ تگڑی ہو جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ معارف کا باب ہے اور یہ ایمان میں سے ہے کہ جو کبھی انسان میں کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب انسان کے اندر یہ والی معرفت ہے یہ قوی ہو جاتی ہے تو اس کا باعث دینی بھی قوی ہو جاتا ہے،
اور وہ اور جوش مارتا ہے. اور جب یہ والی جو معرفت ہے نا کہ انسان سے جو چلا گیا اور انسان نے اس پہ صبر کیا اور صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا بہت زیادہ. تو اس معرفت میں کمزوری آتی ہے تو پھر یہ باعث دینی بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں قوت الایمان وہ چیز ہے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں یقین سے. اور یہ یقین کیا ہے؟ یہ یقین محرک ہے صبر کا. پھر دیکھیے بار بار وہ باتیں آ رہی، وہی آیت یاد کر لیجئے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو معرفت سے یقین پیدا ہوتا ہے، یقین جو ہے اس سے صبر پیدا ہوتا ہے. اور جتنی معرفت ہے اتنا یقین ہے، جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر آپ کا تگڑا ہے، مضبوط ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ انسانوں کو جو سب سے کم چیز فی زمانہ یا اکثر دی گئی ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں، ایک یقین اور ایک عظیمت الصبر، صبر کی عظیمت اور یقین. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کرے کہ عادت ڈالے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے باعث دینی باعث ہوا کی، تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انکریمنٹلی اپنے آپ کو تگڑا کرے، مضبوط کرے. یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ یعنی چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں ہیں نا، اور یہ اہم بات ہے کہ وہ مزاحمت گویا صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے کہ جی فجر میں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح ہوا اور آپ نکل گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو گویا ایک کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی. تو یہ بڑی بات ہے. پھر آپ نے نماز پڑھ لی، پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد تلاوت کر لی، پھر آپ نے جو ہے وقت لگایا، اذکار الصباح کر لیے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ گویا آپ کی وکٹریز ہیں. یعنی شیطان آپ کو نماز سے بھی روکے گا، شیطان آپ کو تلاوت سے بھی روکے گا، شیطان آپ کو اذکار الصباح سے بھی روکے گا، کئی طرح سے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایک گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ پوسٹ آپ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے تقویت ملتی ہے انسان کو، اور انسان جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑتی ہے اور اعمال شاقہ کی ممارست وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے یہاں تو اس کا بیان نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے نا کہ انسان آہستہ آہستہ تدریجاً عمل شروع کرے. اور یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے کہ جو ما یداوم علیہ عبدہ، کہ جس پر بندہ مداومت کرے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور آہستہ آہستہ اس کو وہ بڑھائے. اور کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو حمال ہے نا، حمال بوجھ اٹھانے والے، وہ بھی اپنے مسلز اسی طرح گرو کرتے ہیں نا. یعنی یہ تم حمال کہہ رہے ہیں جو کلی ہوتے ہیں، یا آپ باڈی بلڈنگ کو دیکھ لیں نا، باڈی بلڈنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کسی جم میں جاتے ہیں تو وہ بہت تھوڑے سے شروع کر کے آہستہ آہستہ وزن بڑھاتے ہیں. اسی طرح امام کہہ رہے ہیں کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اسی طرح مقاتلین جو ہوتے ہیں، جو جنگجو ہوتے ہیں، واریئرز ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے دن تو نہیں معاملہ ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ممارسین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے اور جو اہل فن اہل ہنر ہوتے ہیں ان کی جو ہے قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ممارست سے ہوتا ہے. اور امام کہتے ہیں جیسے خیاطوں کا ہوتا ہے، جیسے عطاروں کا ہوتا ہے، جیسے فقہا کا ہوتا ہے، جیسے صالحین کا ہوتا ہے. یعنی آہستہ 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 آہستہ، اور اس سے عادت پڑ جاتی ہے. اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم فلسفہ اخلاق کا مطالعہ کریں تو ارسطو بھی یہ بات کہا کرتا تھا نا کہ جو ورچو ہوتا ہے، ورچو ایک ہیبٹ ہوتی ہے. ورچو یہ نہیں ہوتا کہ بس کبھی انسان سے ہو گیا. ورچو تو ہوتی وہ ہے، خیر وہی ہوتی ہے، نیکی وہی ہوتی ہے جو انسان کی عادت ثانیہ بن جائے. تو وہ آہستہ 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 آدمی اس کا عادی ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کہ علاج پھر کیا ہے؟ علاج یہ ہے، یعنی یہ کیسے انسان کو قوت اپنی بڑھانی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب انسان کو لگے کہ یعنی اس نے جو ہے وہ غلبہ پا لیا ہے اور پچھاڑ لیا ہے، تو گویا وہ کچھ اس کو طمع دلائے، اس کو کوئی آپ کہیں نا کہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ برائب کرے یا اس کو شوق دلائے.
اور اس کو بتائے کہ بھائی دیکھو اگر تم یہ کر لو گے تو اللہ کے ہاں یہ اجر ملے گا، اگر یہ کر لو گے تو یہ اجر ملے گا. جیسے بچوں کو شروع میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، اگر یہ کرو گے تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، یہ کرو گے تو اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں. اور پھر جیسے بچوں کو نیکی پہ لایا جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا جیسے ان کو آپ سمجھ لیں کہ انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اگرچہ اس معاملے میں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل یوٹیلیٹیرین نہ ہو کے رہ جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب کچھ سکیمز ہیں وہ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا گہرائی میں جائے نا تو ان میں پرابلمز بھی پھر آ جاتی ہیں. مثلاً کئی سال پہلے ہم عمرے پہ گئے تو وہاں ہمارے ایک عزیز ہیں دور کے، تو وہ اور ہم گزر رہے ہیں جدہ وغیرہ میں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جناب وہ جو امیر صاحب ہیں وہاں کے، انہوں نے جو ہے وہ حفظ کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک کمپٹیشن ہے نا، تو مرسیڈیز ہے، اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے جگہ جگہ کہ جناب یہ مرسیڈیز جو ہے وہ اس کو ملے گی. تو وہ خود بتانے لگے کہ جی ہمارا بچہ ہے وہ بھی اس کی تیاری کر رہا ہے، وہ اس پہ کر رہا ہے. تو یہ بات سننے میں اچھی نہیں لگتی کہ یعنی آپ جو ہے وہ مرسیڈیز کے لیے اب گویا یہ بات کی جائے گی. اچھا پھر ترکی وغیرہ میں یہ کام شروع ہوا، ہمارے ہاں بھی کراچی میں کچھ حلقوں نے اس کو اختیار کیا کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ جی وہ نماز پڑھیں گے تو پھر ان کو سائیکل ملے گی، اور وہاں پہ کیا گیا. اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے ماڈل اختیار کیا. بہرحال یہ اس میں خطرات بھی ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ یوٹیلیٹیرین ہو جائیں، بہت زیادہ افادی ہو جائیں، اور وہ جو اللہ کو خوش کرنے کا معاملہ ہے وہ کہیں دب نہ جائے. لیکن امام صاحب تو اور بات کر رہے ہیں نا، وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ان کو انسینٹیو دو، دینی انسینٹیو، کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے نا تو تمہیں اتنا اجر ملے گا، اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا جو ہے مرتبہ نیکوکاروں میں جو ہے تم شامل ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. اب امام صاحب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح فرعون نے کیا تھا نا، فرعون کے جب جادوگر آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا نا کہ بھئی ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، ہم آ کر یہاں جو مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے. تو جو ہے کیا کہا تھا فرعون نے، کہا کہ انکم اذا لمن المقربین، یعنی تم خلط کی بات کر رہے ہو، تم جو ہے روپے کی بات کر رہے ہو، تمہیں تو گویا میں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا. تم تو گویا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شاہی جادوگروں کی صف میں تم شامل ہو جاؤ گے. تو یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے نا. یہ امام ایک اور بات کر رہے ہیں کہ وہ گویا اس طریقے سے کوئی انسینٹیو دے، بتائے کہ بھئی یہ کرامت تمہیں حاصل ہوگی، یہ شرف تمہیں حاصل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے وہ آگے مثال بھی دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آہستہ آہستہ مانوس کیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آدمی مجاہدے کو بالکلیہ چھوڑ دے گا نا تو اس کا باعث دینی کمزور ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شہوت پر جو ہے غالب نہیں آ سکے گا، چاہے شہوت کمزور ہی کیوں نہ ہو. اور جو آدمی اپنی نفس کو عادت ڈالے گا مخالفت ہوا کی، تو کیا ہوگا کہ پھر اس کا نفس جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا اور باعث دینی جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا. اب پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تمام انواع صبر ہم نے بیان کی ہیں نا، اس کا علاج اس طریقے سے تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اب آگے امام ایک اور بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے شدید جو معالجہ ہے نا وہ کس چیز کا ہے؟ کف الباطن عن حدیث النفس، باطن کو روکنا، نفس جو باتیں کرتا ہے نا، وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے روکنا. اور کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی پر بھی بھاری ہے کہ جس نے جو ہے اپنے آپ کو باقی تمام چیزوں سے فارغ کر لیا اور ظاہری شہوتوں کا کلا کما کر لیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ عزلت بھی اختیار کر لی، اس کو ترجیح دے دی، اور وہ مراقبے کے لیے بیٹھ گیا، ذکر اور فکر کے لیے. اس کے لیے بھی یہ مشکل ہے، اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَسْوَاسَ لَا يَزَالُ يُجَاذِبُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، کہ یہ جو وسوسے ہیں نا وہ مستقل اس کو کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، اٹریکٹ یہاں سے کرے گا، وہاں سے کرے گا. کہتے ہیں وَهَذَا لَا عِلَاجَ لَهُ، البتہ کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے مگر إِلَّا قَطْعُ الْعَلَائِقِ كُلِّهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا،
اور اس کا علاج کیا ہے کہ انسان تمام علائق کو کاٹ دے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اب یہ جو امام بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی پرابلمیٹک ہے، میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ بالفرار عن الاہل والولد والمال والجاہ والرفقاء والاصدقاء۔ اچھا، اور یہ وہ منہج ہے جو خود امام نے اختیار کیا نا، یعنی امام جو ہے وہ اپنا جیسے جگ بیتی بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی جگ بیتی بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، اپنا قصہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو چیز ہے نا کہ انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جاہ وغیرہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا طریقہ پھر جو آخری علاج ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے منصب، اپنے رفقا، اپنے دوستوں سب سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ثم الاعتزال الى زاویۃ بعد احراز قدر یسیر من القوت وبعد القناعۃ بہ، اور اس کے بعد پھر انسان کسی زاویے میں، کسی تکیے میں، کسی گوشے میں، کسی خانقاہ میں جو ہے وہ بیٹھ جائے اور بس بہت ہی تھوڑا اپنا بندوبست کر لے اور اس کے بعد اس پر قناعت کرے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سب بھی پھر کافی نہیں ہے، جب تک کیا ہو معلوم، جب تک کہ انسان کا معاملہ یہ نہ ہو کہ اس کے سارے ہموم جو ہیں، ساری پریشانیاں ایک ہم میں مدغم ہو جائیں، اور وہ ہم کیا ہے، وہو اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے عرض کیا نا یہ پرابلمیٹک ہے، اس وجہ سے ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے دین میں عمومی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ عزلت نشینی وقتاً فوقتاً اختیار کرنا، کچھ تبتل اختیار کرنا وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شروع میں بتا دیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جائیے۔ تو آپ دیکھیے اس کی ایک خاص فارم ہے، ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، ابھی آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، تو اس میں ایک خاص طرح کا تبتل جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ارج ہے، تو اس کے لیے کیا ہے وہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف انسان کرے اور تمام علائق سے اپنے آپ کو کاٹ دے، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ اور پھر نارمل زندگی میں بھی جو رات ہے وہ رات گویا تبتل کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے قیام اللیل میں بھی یہی ہے نا، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرا خیال یہ تھا کہ اس پہ ایک ڈسکلیمر ہمیں دینا چاہیے۔ امام صاحب نے اپنے کچھ مسائل حل کرنے کے لیے یہ منہج اختیار کیا اور اس میں وہ ایک لحاظ سے کامیاب بھی ہوئے، اور انہوں نے جو اپنی ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹلیکچوئل آٹو بایوگرافی جو لکھی ہے المنقذ، خود دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کوئی اور آدمی اس کے کام ذمہ لے لے تب بھی انسان کا دل اس سے فارغ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کام خود کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے، لیکن ڈیلیگیٹ کرنے کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہو رہتا، اس کے بعد بھی اس کا دل جو ہے وہ مشغول رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَكِنْ بَعْدَ قَطْعِ الْعَلَائِقِ كُلِّهَا، کہ جب انسان اپنے تمام علائق قطع کر لے اور پھر وہ کیا کرے کہ وہ اپنے سارے اوقات گویا سپرد کر دے، اور کیا ہوگا کہ پھر ان اوقات میں وہ اپنے دل کو صاف کرے، اور پھر اس کے لیے جو فکر ہے وہ میسر ہو جائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسرار ہیں وہ اس پر منکشف ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہوگا کہ اگر یہ انسان عزلت اختیار نہ کرتا تو پھر لوگوں میں رہ کر بہت مدت اس کو لگ جاتی، اور وہ اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہ کر سکتا جو وہ عزلت میں حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام صاحب اس کو ایک تدبیر کے طور پر، ایک معالجے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان اس کو اپنا ایک مستقل لائف سٹائل بنا لے، یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کچھ مدت کے لیے، جیسے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے انسان سب سے کٹ کر کچھ محنت کر لے، اور اس میں انسان جو ہے اپنے اندر کچھ قوت پیدا کر لے، کچھ طاقت پیدا کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ لوگوں میں آئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے، یہ آسانی سے انسان کو حاصل نہیں ہوتے مگر اکتساب اور جہد کے ساتھ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے
کہ انسان اپنے دل کو تیار رکھے، اپنے دل کو حاضر رکھے. اور آگے ایک روایت لے کر آئے ہیں، وہ روایت جو ہے وہ بہت مضبوط روایت تو نہیں ہے لیکن بہت سی کتابوں میں نقل ہوتی ہے کہ انسان کو ایک تیاری کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں، اللہ کی طرف سے افضال جو ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک تیاری درکار ہے. اچھا، یہ بات تو بہت سے لوگوں نے کہی ہے نا کہ جو بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، چاہے سائنسز کے اندر، چاہے لٹریچر کے اندر، چاہے کسی بھی علم کے اندر، وہ زیادہ تر گویا کشف کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ ان پر منکشف ہوتے ہیں. مجھے ایک یوریکا مومنٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک دم چیز منکشف ہو گئی، ایک دم چیز کھل گئی، لیکن وہ ہر آدمی پر تو منکشف نہیں ہوتی نا. اس کے لیے ایک تیاری ہے، اس کے لیے ایک ٹریننگ ہے، اس کے لیے ایک محنت ہے، ریاضت ہے. لیکن زیادہ بڑی چیزیں ایک دم جھماکے کی طرح آتی ہیں، ایک انٹیوٹیولی انسان کو ملتی ہیں. لیکن امام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عنایات الہیہ ہیں، اور یہ جو جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ یہ جو واردات ہیں، یعنی جو الحکم العطائیہ میں بھی اس طرح کی ایک حکمت ہے نا کہ جس کا ورد نہیں ہوتا نا اس پر وارد بھی نہیں آتا، یعنی ورد اور وارد کا بہت گہرا تعلق ہے. تو واردات الہیہ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی نا، اس کو نصیب ہوتی ہیں جس نے ورد کے ذریعے، ذکر کے ذریعے ایک خاص جو ہے تیاری کی ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی. آگے وہ جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دنوں میں جو تمہیں زندگی دی گئی ہے، جو ایام دیے گئے ہیں، ان میں کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں، ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں گویا کچھ ہوائیں چلتی ہیں، کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں آتی ہیں. تو اے لوگوں، اپنے آپ کو اس کے لیے پیش رکھو، پیش کیے رکھو، اپنے آپ کو اس کے لیے گویا الرٹ رکھو. یعنی کہیں ایسا نہ ہونا کہ وہ عنایت الہیہ آئے اور تم غافل پڑے سوتے رہو اور وہ آ کر گزر جائے. مجھے ابھی وہ یاد آ رہا ہے، یعنی جو بائبل میں ہے نا، یعنی ایک تمثیل بیان کی ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے، بہت خوبصورت تمثیل ہے. اور وہ خوبصورت تمثیل کیا ہے کہ بہت سی کنواریاں، ان کی کوئی تعداد بھی ہے، 11 تھی، 10 تھیں، کیا تھیں، وہ کنواریاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں پوری طرح تیار ہو کر، اہتمام کر کے کہ وہ دلہا آئے گا، دلہا کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب دلہا کے آنے کا وقت آیا تو وہ غافل ہو کر سو پڑی اور سوتی رہ گئی، اور دلہا آیا اور آ کر چلا بھی گیا. اصل میں تو گویا وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے نا، یعنی جو اہل کتاب نے ان کے ساتھ کیا، جو یہود نے کیا، یہود کے علماء نے کیا، یعنی وہ مسیح کا انتظار کر رہے تھے نا، لیکن وہ جب آ گئے تو ان کا انکار کر دیا. یہی معاملہ جو ہے وہ یہود نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے زمانے کہ کب سے جو ہے دور دور سے آئے ہوئے تھے اور کھجوروں والی زمین میں آ کر جو ہے وہ سیٹل ہوئے تھے، اور جب وہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے تو ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ضد پہ اڑے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفحات ہیں اور جذبات ہیں، ان کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، اور وہ اسباب سماوی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تمہیں ڈراوا سنایا جا رہا ہے. اس کا ایک سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ یہی آسمان ہے جو نعمت کا اور رحمت کا ذریعہ ہے، یہی آسمان عذاب کا بھی چینل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وہ جو ہواؤں کے بارے میں بھی کہا ہے عذراً او نذرا، یعنی یہی آسمان ہے، یہاں سے ہوائیں چلتی ہیں اللہ کی رحمت کی، اور بارش برستی ہے، بادل آتے ہیں، اور رویدگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہی آسمان ہے جہاں سے چنگھارا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہ روح ہے، وہ آنسو افلاک وہاں سے آئی ہے، اور وہ امر رب ہے اور وہ وہیں چلی جاتی ہے. یعنی جسم زمین سے آیا، زمین میں چلا گیا، وہ اللہ کے پاس سے آئی، وہیں چلی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جسم کے ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو روح ہے وہ آسمان سے آتی ہے، تو اس کی خوراک بھی آسمان ہی میں ہے، وہیں سے آتی ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے.
سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا، انسان اس کلمے سے جیتا ہے جو اس کے رب سے صادر ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ یہی انسان کو زندگی دیتا ہے، روحانی طور پر، باطنی طور پر۔ اور کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَعْلَى أَنْوَاءِ الرِّزْقِ، یعنی تم رزق جو ہے وہ روٹی کو، پانی کو، اور پھلوں کو، اور میووں کو، اور اولاد کو بھی سمجھتے ہو، لیکن سب سے بڑا جو رزق ہے وہ روحانی رزق ہے۔ اسی لیے مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اور پرانے بھی کچھ مفسرین نے وہ جو سیدہ مریم کا جو واقعہ تھا نا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی وہ داخل ہوتے اور سیدہ مریم کے پاس جہاں وہ عبادت کر رہی تھیں تو وہاں پہ وہ رزق پاتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، انا لکی ھذا، تو قالت ہوا من عند اللہ، کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے۔ تو عام طور پہ جو اس کی روایت ہے وہ ٹھیک ہے اور لوگوں نے قبول کی ہے کہ وہ ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے تھے اور گویا کرامت کے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو پھل پہنچاتے تھے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور اچھی رائے ہے یہ کہ بھائی وہ وہاں پہ جو ان کے روحانی فضائل دیکھتے تھے، وہ جو ماحول دیکھتے تھے ایک روحانی اور نورانی قسم کا، وہ بھی رزق تھا نا۔ تو پوچھتے تھے بھئی یہ تمہیں کہاں سے اللہ نے نوازا ہے، اس مقام و مرتبہ تمہیں اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تو بہرحال وہ یہ امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رزق روحانی ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ رزق ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو امور سماویہ ہوتے ہیں نا وہ ہم سے چونکہ غائب ہیں، اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا کہ اسباب رزق کب ہماری طرف آ جائیں۔ یعنی اب جو ہے وہ پہلے بھی لوگ پروفیسیز کرتے رہتے تھے، یعنی جب یہ سارے آلات نہیں تھے نا تب بھی جو عراف لوگ تھے اور جو حساب جوڑنے والے تھے وہ کچھ بتا دیتے تھے کہ یہ بارش آنے والی ہے یا فلاں چیز ہونے والی ہے یا طوفان آنے والا ہے۔ تو اور اب تو خیر بہت زیادہ لوگ جو ہے اس بارے میں فور کاسٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن کہا کہ اس کی فور کاسٹنگ بہت مشکل ہے، نہیں بتایا جا سکتا۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا، کچھ ایام تو بتا دیے جن کو کہا جاتا ہے کہ ایام الفاضلہ، بتا دیے وہ۔ ابھی رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کی جو طاق راتیں ہیں وہ ایام فاضلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم عرفہ جو ہے وہ ایک یوم فضیلت والا دن ہے۔ اسی طریقے سے جو عاشورہ ہے 10 محرم کا دن ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی ایک گھڑی ہے۔ اب یہ تو رزق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں نا، کچھ بتا بھی دیا، لیکن بہت سی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتاتے تو نہیں ہے نا، وہ ایک دم گویا اللہ تعالیٰ کی عنایت جو ہے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو آدمی کو اس لحاظ سے الرٹ رہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں فما علینا الا تفریغ المحل والانتظار لنزول الرحمہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک تو انتظار کرنا ہے کہ رحمت کب آئے، منتظر رہنا ہے رحمت کا، اور دوسری بات یہ ہے بھائی اگر یعنی کوئی آدمی ہے نا اس کے بعد پتہ لگے کہ یار 2 ٹرک آنے والے ہیں سامان کے بھرے ہوئے، کہیں سے آئیں گے، کوئی سیٹھ صاحب دیں گے یا بادشاہ سلامت دیں گے، ایک تو انتظار میں رہے کہ وہ ٹرک کب آئیں گے، دوسری بات یہ کہ وہ ٹرک اتارنے کہاں ہیں، ان لوڈ کہاں کرنے ہیں، کوئی جگہ ہے جہاں پہ وہ ان لوڈ ہوں گے۔ تو یہاں پر امام نے بڑی اچھی بات کی ہے، بھائی ایک تو بھائی جہاں پر وہ عنایت آنی ہے، جہاں پر وہ اللہ کی جو ہے وہ تجلی کوئی صفات کی کوئی بہت ہی ظاہری بات ہے ہماری اوقات کے مطابق کوئی آنی ہے، تو وہ جگہ ہے اویلیبل۔ یعنی اگر اس جگہ کو شہوتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی دل کو شہوتوں سے صورتوں سے بھرا ہوا ہے اور جو ہے وہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے، دنیا اور جاہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے دل، تو پھر تو جگہ ہی نہیں ہے نا وہاں پہ، وہ کہاں آئے گی؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہی جو کتاب ہے الداء والدواء، بنیادی طور پہ اس میں جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ جو جس کو محبت کہتے ہیں یا ایک نیگیٹو لفظ ہے عشق، یہ جو بیماری لوگوں کو لگ جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ بہت تفصیل سے امام نے اس کا جواب دیا ہے، اور پھر ایک خاص جگہ پر ایک عنوان قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو محبت الہی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے نا کہ محبت الصور و محبت الہی یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بھئی قلب میں یا تو صورتوں کی محبت ہوگی، جو کچھ بھی ہے وہ صورتیں ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ ورلڈ آف فارمز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے اگر ہم صورتوں میں سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر حقیقت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے۔ تو یہ حافظ ابن قیم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر دل جو ہے وہ صورتوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز صورت ہے، یعنی کوئی منصب ہے تو اس کی بھی ایک صورت ہے،
اولاد ہے تو وہ بھی ایک صورت ہے، مال ہے تو وہ بھی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ بھئی یہ جو انسان کیا کرے، تفریغ المحل، اس محل کو تو ذرا خالی کرے نا، ویکیٹ کرے نا اور چیزوں کی محبت سے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نزول رحمت کا انتظار کرے، اور پھر یہ دیکھے کہ بھائی کب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے زمین کو سیدھا کرتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے، اور اس میں جو ہے پھر بیج بکھیر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی خاص طور پہ وہ زمینیں کہ جہاں پہ بارش جو ہے وہ بارش کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں، کوئی نہری پانی نہیں ہے، کوئی اور جو ہے ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور چینل نہیں ہے، تو وہاں کیا ہے، بس آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، زمین تیار کرتے ہیں، ایک پازیٹیو کام ہے، اور زمین سے جڑی بوٹیاں اور جو پیراسائٹس ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، اور پھر آپ بیج ڈال دیتے ہیں، اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ بارش کب آئے گی۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے وہ اس طرح آسمان سے بارش کب آئے گی، اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کب ہوں گی۔ اور کہا کہ اس میں انسان کیا کرتا ہے، بس اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر اعتماد کرتا ہے، اور پھر گویا انسان چلتا چلا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہوتا ہے، بعض اوقات پورا سال جو ہے بارش نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بارش ہوتی چلی جاتی ہے مسلسل۔ تو کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر بھی۔ تو کہتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْعَبْدُ، بس چاہیے کہ بندہ کیا کرے، أَن طَهَّرَ الْقَلْبَ عَنْ حَشِيشِ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی جو حشیش ہے نا، جو جڑی بوٹیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے دل کو پاک کرے ان سے۔ وَبَذَرَ فِيهِ بَذْرُ الْإِرَادَةِ وَالْإِخْلَاصِ، اور اس میں بیج کس بات کے بکھیرے اپنے دل کی زمین میں، ارادے کے اور اخلاص کے، خالص کرے اپنی نیت کو، اور اللہ ہی کا مرید بن جائے، آخرت ہی کا مرید بن جائے، اور پھر اللہ کی رحمت کی ہواؤں کے لیے تیار رہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے، پھر بارش آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک خاص وقت آتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ ہوائیں آ رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، تو پھر وہ اور الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی ان اوقات شریفہ ان کا لحاظ کرے، اور ان وقتوں کو غنیمت جانے جس میں انسان کی جو تمنائیں اور آرزوئیں اور فکریں جو ہیں وہ مجتمع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں، اور پھر وہی بات کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے دلوں کو فیسیلیٹیٹ کیا چیز کرتی ہے، کچھ اوقات۔ وہ اوقات کون سے ہیں؟ یوم عرفہ، جو میں نے ابھی پہلے کہا تھا، یوم عرفہ و یوم الجمعہ و ایام رمضان۔ جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں ہمیں بیانات میں بھی اور جگہوں پر بھی، کہ گویا ایک جیسے اینول سیل لگ گئی ہے، یا لوٹ سیل اللہ نے لگا دی ہے۔ اور جناب وہ روایتیں بھی ہیں کہ جو نفل ہے اس کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، فرض کا 27 گنا ہے، یا کچھ روایتوں میں 70 گنا ہے۔ تو یہ ایک لوٹ سیل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گویا خاص طور پر متوجہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ اماکن فاضلہ بھی ہوتے ہیں، یہ تو ایام فاضلہ ہے نا، کچھ اماکن فاضلہ بھی ہوتے ہیں۔ مثلا مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور عمومی مسجد ہے۔ کوئی بھی جو مسجد ہے وہ ایک گویا خاص جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ مضمون انشاءاللہ چل رہا ہے، آگے اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔